کتنے سال؟ 50,000 سال چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ عبدالعزیز دباغ یہ تیری ہمت ہے کہ اتنی بڑی بات کر گیا. لوگ تو بڑا بھائی بنا کے چلے. تیری ہمت ہے، یہ تیرا عشق ہے، یہ تیری محبت سزا دیتی ہے. اور میرے نبی نے کسی کے اثر کو مخاطب کر کے کہا جو جنت کا بھی ساتھی ہے، خلوت کا بھی ساتھی ہے، مزاج کا بھی ساتھی ہے، غار کا بھی ساتھی ہے. صدیق کو مخاطب کر کے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، کہ اے صدیق اکبر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں ہے. صحابی رسول اللہ کے دربار میں دعوت کی ترجمہ آگے آگے اس کی بیوی ہے، نقاب اس خاتون نے اور رکھا ہے، پیچھے پیچھے وہ صحابی ہے. اس خاتون نے بچہ اپنے سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے اور رسول اللہ کے دربار میں آ کے پناہ طلب کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خاوند مار سے پناہ دے دیجیے. آگے سے میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے دربار میں پناہ طلب کرتے ہیں اسے خدا بھی پناہ دے دیتا ہے. جب پناہ طلب کی بارگاہ رسالت میں آپ صحابیہ ہے اور اس کا شوہر صحابی رسول ہے، جب پناہ طلب کی دربار رسالت میں آپ کے تھوڑی دیر گزری، اس کا ہسبینڈ، اس کا شوہر، اس کا خاوند بھی دربار رسالت میں آ گیا. میرے نبی نے پوچھا ایسے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کی گود میں بچہ دیکھو. میرے نبی نے بچے کی طرف دیکھا، پوچھا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے نسخے سے نہیں ہے. میرے نبی نے پوچھا تیرے پاس دلیل؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حسن و جمال دیکھو اور اس خوبصورت بچے کو دیکھو. بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا. دعوت فکر دوں گا بلا تفریق مذہب و ملت. یا رسول اللہ میرا حسن و جمال دیکھو، میرے خط و خوان دیکھو، میرے نہال دیکھو، میرا کردار دیکھو اور اس بچے کے ہونٹوں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، کتنا بدصورت ہے، میرا ہو نہیں سکتا. میرے نبی نے ایک نظر اپنے صحابی کو دیکھا، دوسری نظر صحابیہ کی گود میں اس معصوم بچے کو دیکھا، فرمایا تیرا ہی ہے. سے کوئی پروف کیجیے DNA ٹیسٹ مشینری میرے دور کی ایجاد ہے، 1475 سال پہلے نہیں تھی. یا تو نبی نے کہا ہوگا کہ بلال ان کو لے جا DNA ٹیسٹ لے گیا. نبی نے کہا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں حسین یہ بدصورت. حضور نے ایک نظر بچے کی طرف دیکھا، دوسری نظر صحابی کی طرف دیکھا، 13-18 دانت ایسے ہی. بولو گے زور سے بولو. 13-18 دادا ایسا ہی تھا. صحابی تھا دور آزاد کا ملا ہوتا تو ضرور پوچھتا کہ آپ نے میرا دادا دیکھا تھا. دور آزاد کا ملا ہوتا تو پوچھتا آپ نے میرا دادا دیکھا تھا. قدموں میں گر کے کہنے لگا حسین کے بابا آمنا و صدقنا، میں نے مانا بھی تصدیق بھی کر لی ہے. یہ ہے وہ فکر جو امت کو فراہم کرنا ہے. لیکن ہم اپنا راستہ ہم اپنے مشن آج علماء ورثۃ الانبیاء کا لیبل کو ہم نے لگا لیا. آج علماء ورثۃ الانبیاء کا لیبل کو ہم نے لگا لیا. ایک مولانا صاحب ہمارے زندگی میں خطاب کر رہے تھے جی علماء ورثۃ الانبیاء، ہم علماء کے بارے میں علماء امتی کمبیا بنی اسرائیل اور تو جب مولوی صاحب آئے بیٹھنے لگے، میں نے کہا حضرت علماء کے بارے تو آپ بولے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی نبی
نبی دوسرے سال میں کسی مدرسے سے بھاگا؟ کوئی نبی دوسرے سال میں تیسرے درجے میں چوتھے درجے میں کبھی کسی مدرسے سے بھاگا؟ نہیں، میں نے کہا جب وہ نہیں بھاگے تم کیسے میاں کے بارے ہو رہے ہو؟ حالانکہ نبی مدرسے میں نہیں پڑھا کرتا، یہ صرف میرا اختلاف تھا۔ یہ فتوا نہ دے نبی نہیں مدرسے میں بچہ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ عبدالعزیز طبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صلاح سے کہ 2999 مقام سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مقام کی جو آگ ہے وہ 50,000 نوری سال ہے۔ اور عبدالعزیز طبائی فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے زمین کی طرف پوچھ کیا جنت سے ایک مصلحت کے ساتھ اور رب کی منشا کے ساتھ، آدم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو معارف کے اندر علامہ کافی نے ایک روایت لائی ہے کہ سب سے پہلے جو درخت پیدا کیا گیا ہے وہ چیڑ کا درخت ہے۔ میں بڑی بڑی اونچی اونچی باتیں کروں گا، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی میں نے ابتدا وہاں پہ روکی ہوئی ہے، اس کے بعد کریں گے۔ سب سے پہلے جو درخت پیدا کیا گیا وہ چیڑ کا درخت ہے، اور چیڑ کے درخت کے ساتھ علامہ کاشفی کہتے ہیں کہ مٹ کے جتنے بڑے بڑے پھل لگا کرتے تھے، مٹ کے جتنے بڑے بڑے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جائے کہ یہ گئے کدھر؟ یہ مٹ کے جتنے بڑے پھل گئے کدھر؟ علامہ کاشفی کہتے ہیں جس وقت عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، مریم کو خدا کی بیوی کا۔ اس نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا، خدا نے اس سے وہ نعمت چھین لی۔ میں نے روایت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ اگر عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے تو خدا ان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ۔ تو اگر عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے، رب نے اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے جو روئے زمین پہ پھیلا درخت ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ جو حسین کے بابا کو اپنے جیسا کہے، اس کے ایمان کا درخت کس طرح ہرا ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان کا درخت کس طرح ہرا ہو سکتا ہے؟ ایمان کے درخت کے ساتھ پھل کس طرح لگ سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، زمین بنجر ہو یا آباد ہو، بارش کی ضرورت ہوتی ہے شملہ نہیں ہوتی؟ بولو، میں ہوتی ہے۔ تو زمین بنجر ہو یا آباد ہو، ضرورت ہوتی ہے خدا کی رحمت کی۔ بندہ مومن ہو یا ولی ہو، غوث ہو یا قطب ہو، نہیں نبی ہو یا رسول ہو، ضرورت ہوتی ہے حسین کے بابا کی رحمت کی، ضرورت ہوتی ہے زہرا کے بابا کی رحمت کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے علاقے میں جب فصل کاشت کرتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ پورا سال آپ زمین کو نہ پوچھو اور سال کے بعد گندم اٹھاؤ، ٹریکٹر کے پیچھے ڈرل لگاؤ، ڈرل میں 2-4 من گندم ڈالو اور زمین کی طرف ٹریکٹر والے کو روانہ کر دو، پورا سال تو آپ نے زمین کو پوچھا ہی نہیں، گندم اچھی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں اچھی ہوگی؟ کتنی مرتبہ آج چلاتے ہو؟ کوئی زمینداری بولتے 7-8 بار ہل چلاتے ہو، زمین زرخیز ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، پتھر رل جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، پتھر رلتا ہے، پھر بھی کاشت کرتے ہو۔ تو ضروری ہے نا زمین زرخیز کی جائے، ضروری ہے نا زمین زرخیز کی جائے۔ تو جب مادی جسم کے لیے، جب اس مادی
کی غذا کے لیے اتنی تگو کرتے ہو کہ زمین کو سرخیز کر کے وتر شامل کر کے گندم اور باقی فصلیں کاشت کرتے ہو، تو جب مادی جسم کے لیے اتنی تگو کرتے ہو تو روح کے لیے کون سی تگو کی ہے تم نے؟ ضروری ہے کہ اگر مادی جسم کے لیے اتنے مشکل مراحل سے گزرتے ہو تو پھر روح کے لیے پہلے دل پر محبت رسول کا حال چلاؤ۔ ضروری ہے کہ محبت رسول کا حل چلاؤ۔ جب عشق رسول کا حل چلے گا دل کی زمین زرخیز ہو جائے گی، جب زرخیز ہو جائے گی پھر نماز کی فصل کاشت کر دینا، روزے کی فصل کاشت کر دینا، حج کی فصل کاشت کر دینا۔ اللہ کا خدا محبت رسول کی زمین میں جب اعمال کی فصل لگے گی تو سنیوں پہ تمہاری جبینوں پہ سبے نہیں نور نظر آئے گا۔ پھر تمہاری جبینوں پہ سبے نہیں محمد عربی کے عشق کا نور نظر آئے گا۔ میں خراب کرتا ہوں، لوگوں نے ماتھے جتنے جبینیں رہی کہ اندر سے کالک نکل آئی، میں کہتا ہوں رگڑ، مگر اتنی رگڑ کے کالک نہ نکلے، عشق محمد کا نور نکل آئے۔ اتنا رگڑ کے عشق محمد کا نور نکل آئے۔ آدم علیہ السلام، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ البریز کے اندر کہتے ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے سب سے پہلا درخت جو آدم کے لیے غذا کے طور پہ پیدا کیا گیا اس کے ساتھ پھل لگے مگر کچے گر گئے۔ سننا بڑے غور کے ساتھ، سننا بڑے اہتمام کے ساتھ بات کو سننا۔ کچے گر گئے، فرشتوں نے عرض کی پروردگار عالم تو نے اپنے نبی کی غذا کے لیے جو درخت پیدا کیا تھا اس کے پھل تو کچے گر گئے، کھانے کے قابل نہیں۔ فرمایا فرشتوں میرے محبوب کے نور کی خوشبو پھلوں کو سنگھا دو، میرے محبوب کے نور کی خوشبو پھلوں کو سنگھا دو۔ البریز میں عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ خوشبو پھلوں کو سنگھانے کی دیر تھی، اس دن سے اس وقت تک گرنا چھوڑ دیا جب تک پک نہ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں پھل بڑا ذائقےدار ہے، بڑی مہک ہے، بڑی خوشبو ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ کبھی عشق میں مگن ہو کے کہہ دیا کر کہ یہ سب کچھ صدقہ ہے محمد عربی کے نور کی خوشبو کا۔ مجھے بتا اگر نور محمد کی خوشبو پھلوں کو سنگھا دی جائے تو عبدالعزیز دباغ کی تحقیق کے مطابق رب قیامت تک اس میں ذائقہ باقی رکھتا ہے۔ اور تیرے متعلق رب کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس کے قریب نبی خود موجود ہو بھلا اس سے ولایت کی خوشبو نہیں آتی ہوگی؟ کبھی اسی فکر کو لے لینا، کبھی اسی نظریے کو لے لینا، اب واپس پلٹو اپنے اس منزل کی طرف جس منزل سے ہم نے اپنے اگلے مقام تک پہنچنا ہے، جس روٹ کے ذریعے ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ جس نے ہدایت قبول کی تو تمہاری عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ نجات ہے ہدایت قبول کرنے میں، نجات ہے ہدایت قبول کرنے میں۔
لازمی بات ہے جب ہدایت لوگے تو کوئی ہادی تو تلاش کرنا پڑے گا. بولے کوئی ہادی تو تلاش کرنا پڑے گا. تو اب عقلوں کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ہدایت کے لیے ضروری ہے ہادی. تو اب جو ہادی ہوگا وہ مجنون تو نہیں ہوگا. کاش کے سمجھ جاتے ہیں زور سے بولو. اب غیرت نہیں آتی اس کو بولنا کہتے ہیں بابا زیادہ پتا صبح ترجمہ دیکھ پڑوسیوں کا ترجمہ صبح دیکھ لینا. غیرت نہیں آتی ہوئی اسی راستے بیٹھا ہوا شریعت سے بے خبر اور گمراہ کہتے ہوئے کہ اس نے عقلوں کو کرنی ہے ہدایت اور خدا نبی کی قسم قرآن کی طرح فرمایا نون والقلم وما یسطرون وما انت بربک بمجنون. معبود مجھے سوات کی قسم مجھے قلم کی قسم اور قلم کے لکھے کی قسم تیرے اوپر رب کا اتنا فضل ہے کہ تو کبھی مجنون نہیں ہوا. تو کبھی مجنون ہوا. یہ نون کا مطلب ہے مجھے سوات کی قسم. کتاب التعریفات کے اندر علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب النون کا عنوان دے کر علامہ جرجانی کہتے ہیں کہ نون سے مراد سوات کی قسم, قلم سے مراد قلم کی قسم, وما یسطرون سے مراد علم مصطفیٰ کی قسم. وہ کہتے ہیں مجھے نور قلم کی قسم. علامہ شریف الدین جرجانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی, اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھنا. فرماتے ہیں نور مجھے سوات کی قسم. اور پھر ایک اور بات اگر میں اپنے عشق کی کروں تو کبھی نون پہ ابھی ذہن کو لے جائیں اس قاعدے کے حروف کی طرف نور پہ نظر کریں. نظر کی ادھر تصور کریں کہ نون کیسے لکھا جاتا ہے. پھر نون میں مسجد کو تصور کر لیا تصور. اب سوچیں کہ جب ہم نون کو لکھیں گے تو اللہ کا خدا یہ مصطفیٰ کے لب بنتے ہیں. یہ مصطفیٰ کے لب بنتے ہیں اور اگر نقطے پہ غور کریں تو دو لبوں کے درمیان زبان مصطفیٰ بولتی نظر آتی ہے. لیکن یہ تو میرے کی بات ہے. میں علامہ جرجانی کے حوالے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کتاب التعریفات باب النون کے حوالے سے بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. کہتے ہیں نون زوات کی قسم. علامہ جرجانی کہتے ہیں زوات میں کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں سیاہی ہوتی ہے اور سیاہی علم کا نچوڑ ہوتی ہے. کاش آپ کی نظر وہاں تک چلی جاتی. زور سے بولے. سیاہی علم کا نچوڑ ہوتی ہے اس لیے کہ جو علم آپ نے صفحات پر کردار کے اوپر رقم کرنا ہے, جو حروف آپ نے لکھنے ہیں وہ اس سیاہی کے اندر موجود ہے. تو خدا یہ کہتا ہے کہ نور معبود مجھے سوات کی قسم. علامہ جرجانی رحمہ کہتے ہیں نور معبود مجھے علم اجمالی کی قسم. والقلم معبود مجھے علم تفصیلی کی قسم. نور مجھے علم اجمالی کی قسم. والقلم مجھے علم تفصیلی کی قسم. وما یسطرون میرے حبیب جو کچھ لکھا جائے گا تیری عظمت ہی ہوتی چلی جائے گی. زور سے بولے سبحان اللہ. تیری عظمت ظاہر ہوتی چلی جائے گی اور تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے. لیکن تعمیرات نبیہ کے حوالے سے علامہ آلوسی جہاں ایک اور بات کر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر بیان
وہ بڑے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجنون جنون سے بنا اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آتا, وہ چھپا ہوتا ہے. فرماتے ہیں جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوتا ہے. تو رب نے یہ کہا کہ میرے محبوب کو مجنون کہنے والوں, میرے محبوب کو دیکھو, میرے سارے علم میرے محبوب کے سینے میں چھپے ہوئے. میرے محبوب کو مجنون کہنے والوں, سارے علم میرے محبوب کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں. تمہاری وہاں تک نگاہ ہی نہیں جا سکتی. میرے محبوب کے علم کا تو عالم یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنے رب کا اتنا فضل ہے کہ خدا کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ میرے محبوب تجھ پہ رب کا اتنا فضل ہے, تجھے اتنا علم دیا کہ تیری ذات پہ تیرے رب کا فضل عظیم ہے. ایک بات ضرور دعوت فکر دوں گا یہاں پہ. نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, جشن میلاد مصطفیٰ. ذرا توجہ کرنا, یہاں دعوت فکر دوں گا کہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو علم جو دیا ہے, اس علم کی وجہ سے آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے. صرف فضل نہیں, لیکن فضل پہ یاد آ رہی, بات یاد آ رہی. پہلے سارے میں آئے تو فرمایا نہیں اردو میں آتے ہیں آپ کو بالکل کرتے خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جب بنی اسرائیل نے توریت کے احکام ماننے سے انکار کیا تو جبرائیل کو حکم ہوا اٹھاؤ قاضی ثناء اللہ بانی وسیم کو. قاضی ثناء اللہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن نہ کروا دو کہ یہ قاضی ثناء اللہ کون ہے. ان کی تفسیریں مدنی مودی سے یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ یہ قاضی ثناء اللہ نے جو مزاری کی 12 جلدیں لکھی ہیں, یہ اس کا نام مزاری کیوں لکھا ہے رکھا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی ہے. یہاں تو قرآن کی پوری تفسیر غیر اللہ کے نام پہ ہے. نہیں ایسے نہیں, زور سے بولو. لیکن اس بات کو بھی یہاں روکوں گا. اور ایک اور بات, قبلہ حضور کی موجودگی میں آنے کے لیے اس بات کو غور سے سنو. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. اچھا, قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں پہ غور کرو. پورے قرآن میں ایک صورت اللہ کے نام پہ ہے. ایک ہے نا, ایک صورت اللہ کے نام پہ ہے. ذرا توجہ کرو, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک صورت اللہ کے نام پہ ہے. ایک صورت اللہ کے نام پہ ہے. ایک صورت اللہ کے نام پہ ہے. بتاؤ کون سی ہے؟ اخلاص اللہ کا نام ہے. پورے قرآن میں ایک
سورت رحمان. تو ایک سورت ہو گئی اللہ کے نام سے. پیچھے کتنی بات ہے؟ 113. تو 113 صورتیں ہیں غیر اللہ کے نام سے. تو اگر غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز ہو جاتی ہے حرام. لہذا آپ سے مہربانی کر کے سورت رحمان آپ پڑھ لیا کرو, باقی پورا یا رسول اللہ کہنے والے پڑھ لیا. آج سے مہربانی کر کے سورت رحمان کی تلاوت آپ کیا کرو, باقی قرآن ہم پڑھیں گے, اس لیے کہ غیر اللہ کا نام جس چیز سے آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ پہلی سورت نہیں ہے, قرآن کی پہلی سورت سورہ بقرہ ہے. ابتدا سے بقرہ کہتے ہیں گائے, تو گائے والی سورت. اگلی سورت آل عمران, آل عمران کے نام سے. اگلی سورت سورت نساء, عورتوں کے نام سے. اگلی سورت مائدہ, دسترخوان کے نام پہ. اگلی سورت آراف, جنت اور جہنم کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کے نام پہ. آگے سورت انفال, مال غنیمت کے نام پہ. آگے سورت توبہ کے نام پہ. سورت ابراہیم, سورت ہود, سورت محمد, سورت فیل ہاتھی کے نام پہ. سورت کافرون کافروں کے نام پہ. سورت ابو لہب کے نام پہ. تو مولوی پورے سورت میں پورے قرآن سے ایک سورت رب کے نام پہ ہے, 113 سورتیں غیر اللہ کے نام پہ ہے. لہذا باقی قرآن ہمیں پڑھنے دے, سورت رحمان کو پڑھ لیا کر. غیر اللہ کا نام آتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے. اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توریت ماننے سے انکار کر دیا, توریت کی اہمیت کو تھوڑا دھیان نہ کر دیا, باتوں سے باتیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو پھر خیال کا کرا ہے کہ پھر بچی بولنے کی عادت ہے. یہ تو پھر خیال کا کرا ہے کہ پھر بچی بولنے کی عادت ہے. اپنا مزاج یہ ہے کہ کبھی ہم نے رٹے نہیں لگا, اور یہ صرف حضور کی خیال کی دعا ہے. میری زبان میں لکھت تھی, آپ میری زبان میں لکھت تھی, اور میں بات کرتے کرتے آ جایا کرتا تھا. میں حضور کے پاس تشریف لے گیا, حضور آستانے میں موجود نہیں تھے. رات 12:07 سے میرے حضور امیر شریعت تشریف لائے, گاڑی سے اترے, میں اٹھا, بھاگ کے حضور کے پاس گیا, حضور کی دستپوسی کی, لیکن حضور نے دستپوسی نہیں کرنے دی. فرمایا خیریت ہے بیٹا؟ میں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے. فرمایا جب آج کے بعد خدا رحم کرے گا پھر نکل رہا ہے. آج اس دن اور آج کا دن پھر وہ کرم نہیں کر رہا ہے, کیونکہ میرا یقین تھا کہ میرے امیر شریعت سے کہہ دیا کرم کرے گا. اور ایسی اپنا تصویر عزیزی میں موجود ہے کہ ہر کلام رب کا یک مشت نبیوں پر نازل کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا لے جاؤ پڑا, ابراہیم علیہ السلام کو کہا لے جاؤ اپنے صحیح سے, سلیمان علیہ السلام کو کہا لے جاؤ اپنے سہائے, آدم کو کہا لے جاؤ اپنے صحیح سے, زبور کو کہا لے جاؤ تابوت, عیسیٰ علیہ السلام کو کہا لے جاؤ انجیل. مگر ایک حسین کے بابا سے نازل ہونے والی الہامی کتاب, ہر کتاب کی یہ خصوصیت اور خصوصیت ہے کہ جو حسین کا بابا عمل کرتا گیا قرآن بن گیا. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, حضور میں نے اس جگہ ایک بات کی تھی, بڑے غور سے سننا. میں نے کہا تھا کہ جہاں حسین کا بابا وہاں قرآن. تو دوسری جگہ جب میں حضور وہاں گیا تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ علی صاحب آپ نے جملہ غلط کہا تھا کہ جہاں حسین کا بابا وہاں قرآن. حسین کا بابا مکے میں تو قرآن مکے میں, حسین کا بابا مدینے میں تو قرآن مدینے میں. جہاں حضور جاتے ہیں وہاں قرآن نازل ہوتا ہے. حضور طائف میں تو قرآن طائف میں, حضور
طور میں تو قرآن طور میں جملہ آپ نے غلط کہا تھا. میں نے کہا حضرت میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کی طبیعت سے ناگوار ہو جائے, لیکن میرا عقیدہ تو اس سے ہی بڑا ہے. اس دن تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ کدھر حسین کا بابا ادھر قرآن. آج یہ سن لو کہ جیسے جیسے حسین کا بابا کرتا جاتا ہے ویسے ویسے قرآن بنتا جاتا ہے. دلیل لینی ہے, دلیل لینی ہے تو لے لو. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں, یا انسان عمل کرتا ہے یا انسان قول کرتا ہے. تیسری کوئی حالت ہے تو بتا دو. اگر بندہ سوچ نہیں رہا ہے تو وہ عمل کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ نہیں کر رہا ہے. تو دو حالتیں ہوتی ہیں. تو چلو حضور کو اپنی طرح کہنے والے حضور کی دو حالتیں مانو, یا عمل کریں گے یا قول کریں گے. تو رب کا قول بھی پیرا ہے, رب کا فعل بھی پیرا ہے. سنو قرآن, حضور کے حضور عمل کرے تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. حضور اپنے نطق سے کچھ فرما دے, حضور اپنے لبوں کو جسارت دے دے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. ہو سکتا ہے خدا کو کچھ کہہ دے غلط ہے, یہ کون ہو گئے فیل ہو گئے غلط ہے. بتا دو, میں بتاتا ہوں. وہ تیسری حالت ہے انسان سوچتا ہے. انسان سوچتا ہے. حضور کی سوچ کو بھی خدا نے غیر معقول نہیں چھوڑا. حضور کی سوچ کو بھی پروردگار عالم نے غیر معقول نہیں چھوڑا. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا لیکن ایک بات یہاں بھی کر دوں, آپ کو دعوت فکر دینا مقصود ہے نا, صرف خطاب بھاڑنا تو مقصود نہیں ہے. اس لیے کہ میں صرف خطاب کا فعل بھی نہیں ہوں اور نہ میں وہ پیشہ ور خطیب ہوں. ایک بات یاد رکھنا, نہ میں وہ پیشہ ور خطیب ہوں اور نہ میں ان خطابوں کا قائل ہوں کہ صرف سناؤ چھوڑے اور چلے جاؤ.
جائیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد وہاں اٹھ کے جاؤ گے تو یہ کہو گے کہ سچا عقیدہ خدا کی دھرتی پہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے. کوئی زمانہ ہوتا تھا حضور میرا بھی چکاتے تھے آج لگا چکا ہے. آج علماء مقابلے آتے ہیں جن کے زمانے میں میرا بھی چکایا کرتے تھے ہمارے. تو غور سے سننا ذرا اس بات کو بڑے انتباہ اور بڑے توجہ کے ساتھ سننا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی بیوی کو لے کر شعیب کی بیٹی کو لے کر کوئی طور کے پاس سے گزرے. علامہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. لیکن ٹھیک ہے اس کی بات بھولے ہوں گے. میں کہتا ہوں موسیٰ بھولے نہیں, موسیٰ بھلائے گئے. اس لیے کہ بھولنا عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. موسیٰ بھولے نہیں بھلائے گئے اس لیے کہ خدا موسیٰ کے ذریعے عقیدہ اہل سنت سمجھنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور کے دامن سے گزرے. بیوی مخصوص ایام کی حالت میں ہے. درد سے شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقال لآلہم کثوا. آپ یہاں تشریف رکھو. جمع کے ساتھ ادا کیا فقال لآلہم کثوا. جمع کے ساتھ ادا کیا کہ آپ یہاں ٹھہرو, میں ابھی وہاں مجھے آگ نظر آ رہی ہے پہاڑ کے مغربی جانب. میں تمہارے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تمہاری سردی کم ہو جائے. تو بھائی بیوی ہے موسیٰ یہ کہہ دیتا تو اس سے بیٹھ کہ میں آگ لے کے آنا. یہ جو بات ہے آپ یہاں بیٹھے, آپ یہاں بیٹھے. بیوی ہے تو موسیٰ نے تو اپنی بیوی کے ذریعے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ نادانوں میں میری بیوی ہے مگر بیٹی نبی کی ہے. نادانوں بیوی میری ہے بیٹی نبی کی ہے اور نبی کی بیٹی کو ادبن کہہ رہا ہوں کہ تو یہاں تشریف, تو نہیں تو آپ یہاں تشریف رکھو. فقال لآلہم کثوا تاکہ میں تیرے لیے آگ لے کے آ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کو تو سے تشریف لے جب وہاں گئے تو وہ آپ کو نہیں قدم بڑھاتے جاتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی جاتی ہے انی انا اللہ رب العالمین. درخت ہے, درخت سبز ہے, اس کے ارد گرد آگ ہے یا نور ہے جس نے بھی روشنی کر رکھی ہے آگ نہیں ہے نور. لیکن قرآن کہتا ہے موسیٰ کو آگ نظر آئی. آگ تو نہیں تھی, آگ جلاتی ہے, اس نے جلایا تو وہ کیا تھا, نور تھا. تو اللہ نے نور نہیں کہا, قرآن نے نار کہا. تو رو موسیٰ کے الفاظ نہیں بدلتا. نہیں ایسے نہیں زور سے بولو. رب تو اپنے نبی کے الفاظ نہیں بدلتا. مجھے تو تیری سمجھ نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی قریب ہو جا میں تیرا رب ہوں. اور اس آواز کو صرف موسیٰ نے کانوں سے نہیں سنا. قاری صلی اللہ پانی پتی کہتے ہیں, آپ ابن کثیر کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جوڑ اور کوئی عضو ایسا نہ تھا جس کے ذریعے موسیٰ اس کا نام نہ سن رہے ہوں. تو جس خدا کو یہ بات ہے کہ موسیٰ کے ہر عضو سے اپنا کلام موسیٰ کو سنوا سکتا ہے, کیا اس خدا نے یہ طاقت نہیں کہ مصطفیٰ کو یہ طاقت دے دے کہ
بابا وہاں سن لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ڈیڑھ گھنٹہ پورا ہو جائے گا نہیں ہو جائے؟ سچی میں ڈیڑھ گھنٹہ پورا ہو گیا، کیونکہ میں نے کیا کہ ڈیڑھ گھنٹہ خطاب کرنا میں نہیں کرتا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے گئے تو رب العالمین کی ذات درخت سے بول رہی تھی. رب درخت سے بول رہا تھا تو بولا درخت بھی کہ میں تیرا رب ہوں، بولا بچڑا بھی کہ میں تمہارا رب ہوں. یہاں جگہ دینی ہے اہل سنت کو. درخت بولے میں تیرا رب ہوں، موسیٰ قبول کر لے. بچڑا سامنے کا بولے میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ چلا دے. کبھی غور آپ نے نہیں کیا. درخت بولے موسیٰ مان جائے، بچڑا بولے موسیٰ ذبح کر کے چلا دے. یا اللہ تیرے نبی کا کردار میں فساد کیوں ہے کہ درخت بولے میں رب ہوں، تیرا نبی مان لیتا ہے. بچڑا بولے میں تمہارا رب ہوں، تیرا نبی اسے ذبح کر کے آگ کے حوالے کر کے جلا دیتا ہے. تو میری فکر میں جو بات آئی وہ یہی آئی کہ رب العالمین نے یہ عقیدہ دے دیا کہ لوگوں جو وسیلہ میں بناؤں قبول کرنا، جو وسیلہ میں دوں قبول کر لینا، خود سے وسیلہ نہ بنانا. تو اب مولوی فیصلہ تیرے اوپر ہے. مصطفیٰ کو وسیلہ ہمارے لیے خدا نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن ولادت علی المرتضیٰ، جشن معراج مصطفیٰ زندہ باد. توجہ ہے کرنی ہے بات یا چھٹی؟ تو پھر آپ آ جائیں گے. آپ کوئی نہیں آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں بات کو یاد آپ سے ابھی فیصلہ ہو جائے گا. بابو میں پکی بات یہ تو لائیے نہیں، لائیے تو پھر توڑ کے بتائیے. لا لیے بیٹھے رہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخت کو وسیلہ اس لیے مانا کہ اسے وسیلہ رب نے بنایا ہے. لیکن اس کے بعد دعوت فکر دوسرے الفاظ میں دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب ہو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اپنے نالین اتار دے کہ تو مقدس وادی میں آیا ہے. حضور مفسرین نے یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نالین اس لیے اتارنے کا حکم دیا گیا کہ وہ نالین گدھے کی کھال کے تھے. قاضی ثناء اللہ نے بھی لکھا، حافظ ابن نے بھی لکھا، علامہ کرمانی نے بھی لکھا، علامہ بدر الدین عینی نے بھی لکھا، اور اس کے بعد علامہ بہقی نے بھی لکھا، حضور جلال النصیر کرم علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا، مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن کے اندر لکھا. اب وہ مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھا. قصص القرآن کے اندر بھی علماء دیوبند نے واقعات کو لکھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ نالین اتار لے. کیوں اتار لے؟ نالین میں ہے کیا؟ تو انہوں نے لکھا کہ یہ نالین گدھے کی کھال ہے.
لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ چلو مان لیا گدھے کی خاصیت ہے، لیکن اگر بنی اسرائیل کے 7 ولیوں کے سر پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے، اگر بنی اسرائیل کے عیسائی ولیوں کے سر پہ بیٹھنے والا کتا انسان کی شکل میں جنت میں جا سکتا ہے، پورا پسند لگا دینا سننے والی روایت بھی موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اعلیٰ حضرت محفوظات کی تیسری جس میں دیکھا ہے کہ وہ کتا بنی اسرائیل کے اس گستاخ کی شکل میں جنت میں جائے گا جس کا نام بلعام ابن باورہ تھا، جس نے موسیٰ کے لیے بد دعا کی، اور وہ اصحاب کہف کے کتے کی صورت میں جہنم کے اندر جائے گا۔ اگر اصحاب کہف کا کتا 309 سال ولی کے در پہ بیٹھنے سے جنتی ہو جاتا ہے تو کتے کی کھال نبی کے قدموں سے لگ کے اس قابل نہیں ہوتی، اس قابل نہیں ہوتی کہ خدا کہتا ہے اتار دے، قاضی صلاح اللہ کی تحقیق اپنی قدر بجا، ہمارا عشق کچھ اور کہتا ہے، ہمارا عشق کچھ اور کہتا ہے، اور علماء تصوف نے یہ لکھا ہے کہ جوتیاں اتار کے آتے مراد یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے نام ہوتا، جوتیاں اتار سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی محبت کو ایک طرف رکھ دے، جس بیوی کے لیے آگ لینے آیا ہے اپنی اولاد کی محبت کو ایک طرف رکھ دے، اس لیے کہ اب تو قرب خاص میں جانے لگا ہے، اب تو یار کا دیدار کرنے لگا ہے، اب تو میرا حجاب وہ چلوائے رفانی دیکھنے لگا ہے، اب تو خدا کی معیت میں آنے لگا ہے، لہذا اولاد کی محبت ایک طرف رکھ دے، اولاد کی محبت ایک طرف رکھ دے، مگر ایک موسیٰ کی اولاد ہے، ایک موسیٰ کی آل ہے کہ اسے ایک طرف رکھ، صرف میری محبت لے کے آ، ایک حسین کے بابا کی آل ہے کہ جب معراج پہ گئے فرمایا اتارنی نہیں، اس محبت کو نیچے رکھ کے نہیں آنا، میرے محبوب ادھر بات لے کے آ، کے زمانے کو پتہ چل جائے کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کلیم کو اولاد کی محبت رکھوا کے یار کا دیدار کروایا جاتا ہے، حسین کے بابا کو محبت اہل بیت لے جا کے دیدار کروایا جاتا ہے۔ لیکن چلو اب ہم تصور کی بات نہیں کرتے اس لیے کہ سکنے کا خطرہ ہے، ہم وہی سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ کے لائن کرنے کی خاصیت ہے، اللہ نے کہا ہوتا ہے کہ صلی علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ اتار دے، چاہے وہ گدھے کی کھال کے ہوں چاہے کسی اور جانور کی کھال کے ہوں، اتار دے یا اللہ، اتروا کیوں رہا ہے کا بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس وادی ہے، مقدس میدان ہے، اس لیے یہاں اتار کے آؤ تاکہ اس کا فیض تیرے قدموں کے ذریعے نہیں سمجھے تو جہاں تیرے قدم لگے تجھے فیض ربانی ملے، لہذا اتار دے تاکہ اس زمین سے تیرے قدم مت ہوں اور یہ زمین سے جو جلوہ ربانی کی آماج گاہ بن چکی ہے، جہاں خدا کا نور برس رہا ہے، جہاں خدا کا نور برس رہا ہے، تو ایک دعوت فکر میں دے دوں، یہاں رکھتے رکھتے ٹھہرتے ٹھہرتے میں نے بڑی زحمت
کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ یہ میدان خدا کے نور کی جلوہ بن چکا ہے. جوتے اتار دے تو جو میدان خدا کے نور کی جلوہ بن جائے وہاں جوتے نہیں لگا سکتے، اور جو سینہ خدا کے نور کا جلوہ بن جائے جو میدان جلوہ ہے خدا بن جائے وہاں جوتے نبی کو اتارنے کا حکم ہے. بھلا جو سینہ جلوہ ہے خدا بنا رہا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ اور یہ وہ سینہ ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ اس سینہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے. نہیں صرف قرآن نازل نہیں ہوتا، اسی سینہ پہ تو حسین کھیلتا ہے، اسی سینہ پہ تو حسن کھیلتا ہے، اسی سینہ پہ تو حسن کھیلتا ہے. بھائی یہی وہ سینہ ہے. اور اگر یہاں عقیدہ اہل سنت ہے تو بڑے غور سے میری بات کو سننا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ کہتا ہے ہم نے امانت دکھائی زمینوں کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، سب سے اٹھانے سے انکار کر دیا. اسی میں آ گیا سواری چیڑا کے بعد مطلب پہاڑ کی بات ہو رہی ہے تو پہاڑوں کو بھی دکھائی اٹھانے سے انکار کر دیا. تو پہاڑوں کو دکھائی امانت اٹھانے سے انکاری، زمین کو دکھائی امانت اٹھانے سے انکاری. بڑے غور سے کی تیاری سنت ہوگا، بڑے غور سے زمین کو امانت دکھلائی کا اٹھا لے. یا اللہ میں نہیں اٹھانے تیری امانت کا بہت زیادہ ہے. آسمانوں کو کہا اٹھا لو، یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے تیری امانت کا بہت زیادہ ہے. پہاڑوں کو کہا اٹھا لو، یا اللہ ہم نہیں اٹھاتے تیری امانت کا بہت زیادہ ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. سارے انکاری ہو گئے مگر انسان تھا کہ جس نے ہماری امانت کو اٹھا لیا. تو میں بہت چلتا رہا پہاڑ نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، انسان اٹھا لے تو خدا کی امانت کا بوجھ اتنا ہے کہ رب کی کائنات نہ اٹھا سکی. ایک انسان اٹھا گیا تو انسان امانت اٹھائے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے. اور صدیق امانت نہیں پورا امین اٹھا لے. جو صدیق صرف امانت نہیں پورا امین اٹھا لے اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے کا تو امانت اٹھائے خدا کا محبوب بن جائے، وہ امین اٹھائے. ابھی تک محبوب نہیں بنا ہوگا، ابھی تک محبوب نہیں بنا ہوگا. کبھی اپنے عقل کا علاج کرو، آؤ ہمارے جھنڈے کے نیچے، آؤ یا رسول اللہ کہنے والوں کے جھنڈے کے نیچے، تاکہ تمہارا ایک ہاتھ اصحاب رسول کے دامن کے ساتھ ہو، دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ہو. اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. فوائد کی بات کر رہا تھا، بہت سارے موضوعات ادھورے رہ گئے. آخری بات کروں اور تم سے یہاں پر اجازت لے لوں، لیکن معراج کی بات کو تھوڑا سا قاصر آپ کو دوں گا. تو جس وقت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے، اللہ نے 9 تختیاں تورات کی دی.
فرمایا موسیٰ میرا کلام ہے اٹھا لے. اٹھانے لگے نا تو کہا یا اللہ بہت زیادہ ہے میں نہیں اٹھا سکتا. یا اللہ تیری کلام کا تیری امانت کا بہت زیادہ ہے میں نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں موسیٰ کی مدد کرو. جاؤ فرشتوں موسیٰ کی مدد کرو. تو غیر اللہ سے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ جاؤ غیر اللہ کی نہیں، غیر اللہ کی نہیں، غیر اللہ کی نہیں، ماں اللہ کی. تم غیر اللہ ہو نا وہ ماں اللہ ہے. جاؤ ماں اللہ کی مدد کرو تاکہ ماں اللہ سے مدد لینا موسیٰ کی سنت بن جائے. اور کیا فتویٰ ہے موسیٰ کے لیے؟ کیا فتویٰ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ ذرا بڑے انحراف کے ساتھ میری اس بات کو سننا، بڑے غور کے ساتھ میری اس بات کو سننا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے خدا نے فرشتے بھیجے. آ گئے قرآن کی تورات کی ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے تو ہر فرشتے نے ایک ایک آیت اٹھائی موسیٰ کی ساتھ. یا اللہ نہیں اٹھا سکتے. یا اللہ موسیٰ کی طاقت کتنی ہے؟ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ موسیٰ کی اتنی طاقت ہے کہ اگر موسیٰ اپنے ہاتھ سے آسمان کو تھپڑ رسید کر دے تو آسمان چورا چورا ہو کے زمین میں گر جائے. یہ نبوت کی طاقت محسوس کرنا. لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا مولوی آپ سے یہ پوچھے دن 10 بجے کے بعد شریف لوگ آپ سے یہ پوچھیں کہ اسرائیل کو مارا تھا کہ مرے تھے ان کی طرف ایک کیوں پوری. تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا تھا رسول اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خدا کی قدرت درمیان میں حائل نہ ہوتی تو اسرائیل بھی زندہ آسمانوں سے واپس نہ جاتا. تو یہ تو درمیان میں خدا کی قدرت حائل ہو گئی. خدا کی قدرت حائل ہو گئی. اور بڑے غور سے بات سننا یہ ہے طاقت کس کی؟ جناب موسیٰ کی. مگر کلام الہی جو توریت کی صورت میں ہے نہ اٹھا سکے. جو تورات کی صورت میں ہے نہ اٹھا سکے. ولادت علی بھی ہے نہیں آج. ولادت علی بھی ہے نہیں آج. تم نے یاد دلا دینا لیکن یہ بات مکمل کر لو کہ پھر ادھوری رہ جائے گی. ذرا سننا فرشتے آئے موسیٰ بھی ساتھ اکیلے موسیٰ پوری توریت نہ اٹھا سکے. ساتھ ہی فرشتے بھی مدد کرنے کے لیے ایک ایک آیت اٹھائی نہ اٹھا سکے. اللہ نے کہا فرشتوں ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تو کبھی حوالہ پوچھے وہ کہنا تفسیر عزیز کی شاہ عبد العزیز سے جا کے دیکھ لو. حضرت سیدنا موسیٰ کی مدد کے لیے اللہ نے